الحمد لله الذي جعل ولاية الأنصار للفقهاء والعلماء، وصلى الله تعالى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت واجب الاحترام قابل صدق اور میرے عزیز اور یہ بیان اور خطابت کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان قدیم ہے. انسانیت کے آغاز سے خطابت کا آغاز ہے. قرآن مجید کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان سورت کا آغاز اپنے نہایت ہی معروف اور مشہور اسم گرامی الرحمن سے فرمایا، جس کا معنی بہت بڑے مہربان اور بہت بڑی شفیق ذات کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بہت مہربان ہے وہ ذات. علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، انسان کو بیان سکھایا. یہاں ایک طالب علمانہ سوال ہے، انسان کی تخلیق پہلے ہونی چاہیے اور انسان کی تعلیم بعد میں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پہلے فرمایا علم القرآن اور پھر فرمایا خلق الانسان. اس کا جواب اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ غرض اور مقصد کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، تعمیر اور بلڈنگ بعد میں کھڑی کی جاتی ہے. انسان کی تعمیر اور بنا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس تعمیر کا مقصد اور غرض پہلے واضح فرمائی اور پھر بعد کے اندر انسان کی تخلیق فرمائی. انسان کی تخلیق کا مقصد تعلیم قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا. بیان اور خطابت کے جواہر اس کے دامن میں سجائے. آپ کہیں گے ہر انسان تو خطیب نہیں، ہر انسان میں تو اسٹیج پر آ کر اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت نہیں، مگر پھر اللہ تبارک و تعالی نے مطلق انسان کے الفاظ ارشاد فرمائے اور پھر علمہ البیان ارشاد فرمایا. اس کا مطلب تھوڑا سا اگر آپ مشکل لفظوں میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہر انسان خطیب بالقوہ ہے، البتہ خطیب بالفعل. انسان سیکھنے اور مشق کے بعد بنتا ہے. خطیب بالقوہ
آپ کہیں گے یہ الفاظ تو ہمیں سبق میں بھی کبھی سمجھ نہیں آئے، آج پھر وہی منطق کے الفاظ چلا دیے۔ خطیب بالقوہ کا مطلب یہ ہے ہر انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان میں خطاب کی صلاحیت ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان آپ کو خطابت کا شاہسوار دکھائی دے۔ خطیب بالفعل، عملاً خطیب تب بنے گا جب اس کے لیے اس کے مراحل تک پہنچے گا۔ عملاً خطیب بننے کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک تو وہابی ہے اور نمبر دو کسبی ہے۔ وہابی خطیب وہ ہوتا ہے جس کی تقدیر مبرم ہے اور طے شدہ ہے کہ اس کو خطیب بنایا جانا ہے۔ ایسا آدمی تو پیدائشی خطیب ہے، وہ کسی درسگاہ میں جائے اور فن خطابت میں شرکت کرے یا نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر یہ صلاحیتیں عطا فرمائی، لیکن بعض لوگ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خطابت کسبی ہوتی ہے، اور ان کا یہ کسب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تقدیر معلق ہے کہ اگر وہ کسی فن خطابت کورس میں اگر سیکھنے آئیں گے، اگر وہ بیان یاد کریں گے، اگر وہ اس کی مشق کریں گے، اگر وہ محنت کریں گے تو ان کو خطیب بنا دیا جائے گا، اور مستقبل میں ان کو ایسے مواقع دے دیے جائیں گے کہ وہ اس خطابت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کس خانے میں ہیں، کہ ہمیں خطابت وہابی طور پہ ملنی ہے یا ہمیں کسبی طور پہ اس کام کو سیکھنا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم یہی سمجھیں گے اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، مگر ہمیں سیکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور اس میدان میں آ جانا چاہیے۔ تو یہ خطابت ایک اعتبار سے کسبی ہے کہ ہم اور آپ محنت کر کے اس میدان میں آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بیانات اس وقت چل رہے ہیں، ان بیانات کو آپ 5 اقسام کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بیان تدریسی بیان کہلاتا ہے۔ تدریسی بیان کا مطلب طلباء کو سبق پڑھانا اور کتاب سمجھانا ہے۔ اس کتاب کا مدار 3 چیزوں پر ہے۔ استاد اس قدر شروحات کا مطالعہ کرے کہ کتاب اور سبق سمجھے اور فن کو سمجھے، اور نمبر 2 اس استاد کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے حاصل مطالعہ کو ایک منظم اور مرتب شکل دے۔ نمبر 3 اس استاد کے اندر افہام کی صلاحیت ہو، جو سیکھا اور پڑھا، جو سمجھا اور یاد کیا، دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت ہو تو کہہ دیا جائے گا کہ اس مدرس میں تدریسی بیان کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے بعد تدریسی بیان کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا نام اصلاحی بیان ہے، جو ہماری خانقاہوں میں ہوتا ہے اور جو ہماری مجالس ذکر میں ہوتا ہے، جو اصلاحی مجالس میں ہوتا ہے۔ اس کی کامیابی کا مدار بھی 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 تو اصلاحی بیان کرنے والے کا تعلق کامل شیوخ اہل اللہ اور بڑے شیوخ سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اہل تصوف کی تمام مواعظ، خطبات، مکتوبات اور ان کے ملفوظات، اور اس طریقے سے اس علم پر لکھی ہوئی کتابوں پر اس طرح رسوخ اور علم ہونا چاہیے، یہ دوسرا مدار ہے۔ نمبر 3 کسی خانقاہ میں بیان کے لیے ایک اہم مدار انسان کا صاحب عمل ہونا ہے، جس کام کی وہ تعلیم دے رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور خود بھی اس پر چلنے والا ہو۔ اور بیان کی تیسری قسم آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا تبلیغی بیان ہے، جو ہمارے تبلیغی بھائیوں میں ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام تبلیغی بیان ہے۔ اس کا مدار بھی 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے تبلیغی بیان میں کم از کم تبلیغیوں کے جو سیاستہ ہیں 6 نمبروں پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔
یعنی ہمارے بھائیوں کی جو سیاست ہے، یعنی 6 نمبر جو ہے بہر صورت آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے متعلقات پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو صحیح تبلیغی بیان کرنا ہے اور اپنے دائرے میں رہ کر اگر آپ نے بات کرنی ہے، دوسرے دائرے کو ٹچ نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ان 6 نمبروں پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تبلیغی بیان میں جو اہم چیز ہے، آپ کا وقت جتنا زیادہ سے زیادہ لگا ہوگا آپ کا بیان اتنا ہی مؤثر سے مؤثر تر ہوتا جائے گا، کیونکہ تبلیغی بیان کا تعلق زیادہ تر مشاہدات، تجربات، کارگزاریوں سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے سفر ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس وافر مقدار میں ہیں اور آپ کا بیان بھی مؤثر ہوگا۔ تبلیغی بیان کا جو تیسرا مدار ہے وہ پہلا والا ہے کہ خود تبلیغی انسان کو صحیح طور پر تبلیغی اور باعمل ہونا چاہیے۔ خود تو دوسروں کو اگر وہ سال چلہ اور تبلیغ کی بات کرتا ہے مگر صبح کی نماز میں خود غیر حاضر رہتا ہے تو ایسے تبلیغی کا بیان بھی مؤثر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو باعمل ہونا چاہیے تاکہ اس کا بیان مؤثر ہو سکے۔ اسی طرح خطابت کی اقسام، یہ بیان کی اقسام بیان کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں چوتھی قسم اس میں تحریکی بیان ہے اور تحریکی خطبات ہے، جس میں آپ کسی تحریک کا حصہ ہوتے ہیں اور اس تحریک کو پروان چڑھانا ہوتا ہے اور اس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تحریکی بیان کے لیے بھی 3 چیزوں پر مدار ہے۔ نمبر 1، تحریکی بیان وہ کرے جو اپنے اندر قوت رکھتا ہو، اپنے اندر شجاعت رکھتا ہو، اپنے اندر بہادری رکھتا ہو، آنے والے حالات اور آنے والے جو مشکلات ہیں ان کے سہنے کی اس میں صلاحیت، صبر اور تحمل، اور یہ صلاحیتیں اس کے اندر وافر مقدار میں ہونی چاہیے۔ یہ تحریکی بیان کا پہلا مرحلہ ہے اور پہلا مدار ہے کہ اس کے اندر جو ہے شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے۔ نمبر 2، تحریکی بیان اگر کرنا ہے دوسرا مدار اس پر ہے کہ آپ جس کام کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں آپ کا زور بیان اور قوت استدلال ایسا مضبوط ہو کہ سامنے والا مخاطب آپ کے موقف کا قائل ہو جائے اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے بات کو اپنا عقیدہ بنا لے، اپنا موقف بنا لے اور اپنا مشن بنا لے۔ یہ کسی تاریخی بیان کی کامیابی ہے کہ مقرر و بیان کرنے والا اپنے زور بیان اور قوت استدلال کے ساتھ اپنے سارے مخاطبین کو اپنا ہمنوا بنائے۔ نمبر 3، تحریکی بیان کا جو تیسرا مدار ہے وہ اپنی زندگیوں کا قربانیوں سے معمور ہونا ہے کہ جو خود تحریکی زندگی میں ہے اس کی اپنی قربانیاں ہوں اور اس تاریخ کے لیے ایسی خدمات ہوں تاکہ اس کے انوارات اس کے چہرے پر، اس کے بدن پر نمایاں ہوں اور اس کی وجہ سے سامنے والے بھی اس تحریک کا حصہ بنتے چلے جائیں۔ یہ تحریکی خطاب کا ایک تیسرا مدار ہے کہ اس کا ہونا انسان میں ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے زمانے میں خطابت کا لفظ اس وقت تحریکی بیان کے ساتھ مختص ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ تقریباً مختص ہو چکا ہے۔ آج ہم باقی چیزوں کو بیان کہتے ہیں اور تحریکی بیان کو ہم خطاب کہتے ہیں اور خطابت کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر اگر کوئی تبلیغی بات کرتے ہیں آپ نے فلاں بزرگ کا بیان ہے، یوں نہیں کہتے فلاں بزرگ کا خطاب ہے، ظاہر ہے وہ سارے بیانات کی اقسام میں آ رہے ہیں ہمارے عرف میں، اور یہ آخری بیان جو ہے ہمارے عرف میں خطابت کہلاتا ہے اور یہ اس جو ہے زیور سے جو بھی آراستہ ہے اس کو خطیب کہا جاتا ہے۔ یہ خطابت جو ہے یہ یعنی ایک آخری درجہ ہے۔ 5ویں قسم ہے، اس کو میں کوئی نام نہیں دے سکا ہوں، ممکن ہے ہمارے اکابر اس کو کوئی نام دے دیں، وہ مسجد کے خطیب کا بیان ہے۔ یہ مسجد کے خطیب کا بیان نہ تو اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تدریسی بیان ہے، نہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ جو ہے اصلاحی بیان ہے، نہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ جو ہے وہ تبلیغی بیان ہے، نہ تحریکی بیان ہے، بلکہ یہ جو مسجد کے خطیب کا بیان ہے یہ کمیٹی کے تابع ہے۔ اگر وہ تبلیغی ہے تو بیان تبلیغی ہے، اگر وہ کسی اصلاحی
مجلس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر خطاب بھی اسی طرح ذکر اللہ سے شروع ہوگا اور اسی پہ ختم ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ کسی تاریخ سے وابستہ ہے تو پھر ظاہر ہے جمعے کا بیان بھی اسی کے مطابق ہوگا، کیونکہ جمعے کا خطیب جو ہوتا ہے اس کو صرف یہ نہیں کہ عوام کو دیکھنا ہوتا ہے یا اپنے خطاب کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم چیز اپنی سیٹ کو بچانا ہوتا ہے اور ملازمت کو بچانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا چونکہ کوئی خاص دائرہ نہیں ہے، کبھی وہ کیا ہوگا تو کبھی وہ کیا ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو کوئی مخصوص قسم کا نام دینا مجھے مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کہوں کہ اور کس نام سے اس کو ہم یاد کریں۔ بہرحال تحریکی خطبات جو ہیں جو آپ خطابت سیکھنے آئے ہیں، اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ خطابت بالحفظ ہے، رٹا لگانا۔ اس کا پہلا مرحلہ جو آپ سیکھنے کے مراحل میں ہے، پہلا کام ہے خطابت بالحفظ، رٹا لگانا، مشق کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ نے یہاں خطاب کیا اور کہا یہ بات الہاد کا حصہ ہے، اور آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ الہاد خود کس کا حصہ ہے، تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے، آپ نے رٹا لگانا ہے اور استاد کو سنانا ہے، استاد نے اوکے کرنا ہے، آپ نے یہاں بیان کرنا ہے، الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہو نہ آتے ہوں، بالکل ایسے جیسے آپ اولا کے اندر ضرب یضربو یاد کرتے ہیں، بھلے آپ کو اس کا معنی آتا ہو یا اس کا معنی نہ آتا ہو، استاد کہتے ہیں بیٹا بس رٹتے چلے جاؤ، کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے جو آپ کو اساتذہ کرام نے جو کام دیا ہوتا ہے اس کو رٹنا ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے مشق کرنی ہوتی ہے، اور پھر آ کر یہاں پر بیان کرنا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آپ کے اندر نکھار پیدا کر سکتی ہے وہ ہے مطالعہ۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ مطالعے کو وسعت دیں، آپ صرف نصابی کتابوں تک محدود نہ رہیں، اور آپ اپنے خطبات کا مدار خدا را خطیبوں کے خطبات پہ مت رکھیں، بلکہ اپنے خطبات کا مدار اکابر سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، حضرت تھانوی کی کتب اٹھائیں، یا حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ان لوگوں کی کتابیں اٹھائیں، یا سیرت المصطفیٰ کاندیلوی اٹھائیں، ذرا پرانے اکابر کی طرف جائیں اور اصل ماخذ تک پہنچیں، اور وہاں سے صحیح چیز یاد کریں اور آگے صحیح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطالعے کا مضبوط ہونا یہ اہم چیز ہے۔ جب آپ بڑی عمر کے ہو جائیں گے اور بڑے جو ہے نا آپ کا جو ہے تجربہ ہوگا، تب آپ کا بیان کے مدار، آپ کے بیان کے مؤثر ہونے کا جو مدار ہے وہ تین چیزوں پر ہوگا۔ جب آپ باصلاحیت ہو گئے، عالم بن گئے، میدان عمل میں اتر گئے، اب آپ کا جو بیان ہے اس کے مؤثر ہونے کا جو مدار ہے وہ تین چیزوں پر ہوگا۔ نمبر ایک کثرت مطالعہ، نمبر دو مشاہدہ، نمبر تین تجربہ۔ یہ تین چیزوں پر مدار ہوگا۔ جب آپ خطاب کر رہے ہوں گے، ایک تو مطالعے کو مد نظر رکھیں گے، دوسرے اپنے مشاہدات کو سامنے رکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر تجربہ سامنے رکھیں گے۔ ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا ایک بیان آپ تیار کریں گے، اور اس کے مطابق آپ کو آگے بات کرنی ہوگی۔ یہ بالکل آخر کا مرحلہ ہے، جب انسان اس میدان میں کافی آگے نکل چکا ہوتا ہے، تب جو ہے انسان میں جا کر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کم عمری میں نہ آپ کا کوئی مشاہدہ ہے، نہ آپ کا کوئی تجربات کی عمر ہے، لہٰذا فی الحال آپ کا کام دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک رٹا رٹا ثم رٹا ثم رٹا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشق ثم مشق ثم مشق، عربی اس کی خود بنا لو، اور اس کے بعد مطالعہ ہے جو اس کے بعد اس کی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ خطابت ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو رٹا ہوتا ہے یہ کبھی کبھی الٹ پلٹ بھی ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک کبھی رٹا جو ہوتا ہے الٹ پلٹ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ ایک ساتھی تھا، تو جماعت آ گئی تو اس کی تشکیل کر دی چلے کے لیے۔ وہ چلے پہ گیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے تو وہ چلے سے تازہ تازہ آیا۔ تازہ تازہ جب تبلیغی آتا ہے تو مسواک بھی ہوتا ہے، ٹوپی بھی صحیح ہوتی ہے، رومال بھی لیا ہوتا ہے ریمنڈ سے۔ تو وہ نیا نیا، تو ہم نے کہا یار کوئی خطاب سناؤ، آپ نے جو وہاں پر ایک چلہ لگایا تو خطاب سناؤ۔ ہم چند لڑکے بیٹھ گئے تو وہ چلہ لگا کے تازہ تازہ آیا تھا اور اس نے خطاب شروع کیا۔ اس کا بھی رٹا تھا، جس طرح آپ لوگوں کا رٹا ہے اس کا بھی رٹا تھا، رٹا اس کا کلٹی ہو گیا۔
اس نے کہا جی جو ہے ساری دنیا سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، بس یہی کامیابی ہے بھائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رٹا کبھی کلٹی ہو جاتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بھائی جو ہے وہ خرہ موسیٰ کا معنی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلٹی ہو گئے۔ بہرحال یہ معنی بھی توہین پر مبنی ہے۔ تو یہ بات تو اتفاقاً آ گئی کہ بھئی رٹے میں کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اس میدان میں آگے بڑھیں اور محنت کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی مستقبل آپ کا ہوگا۔ اور ہمیں یہ خوشی ہے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا عدنان کلیانی صاحب مدظل العالی نے ہمیں آپ جیسے لوگ دے کر ہمیں اس بات سے مطمئن کر دیا ہے کہ اگر آج سید عطا اللہ شاہ بخاری ابوالکلام آزاد اگر دنیا میں موجود نہیں ہے تو آج ان کے فرزند اس میدان میں کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہے اور ہم اسلاف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ میدان میں اترے ہیں، اور کبھی میدان میں اترنے کے ساتھ بھی انسان خطیب بن جاتا ہے۔ ویسے تو خطیب وہ کہتے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے اور میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن جب اس کو کسی جگہ پہ لگا دیا جائے اور میدان عمل میں اتار دیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو بولتا ہی ہے۔ تو بات یہاں تک آئی تھی کہ انسان کبھی میدان عمل میں اترتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس میدان کی ہمتیں اور صلاحیتیں اس کے اندر کو جو پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم اور آپ جب اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی صلاحیتیں پیدا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔